أما بعد وبه قال عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك بن شهاب وكان نبينا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن حاتم بن هشام رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مسلسل جلس وأشد علي فيوسف عني وقد رأيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجل فيكلمني فأي ما يقول قال عائشة لقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيوسف عنه وأن جبريل يتفصد ورقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بدر وحی کی دوسری روایت ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور امام مالک کی روایت ہے. امام بخاری پہلی روایت مکی استاد سے لائے، دوسرے مدنی سے لائے. امام مالک مدنی ہے اور عبداللہ بن زبیر حمیدی جو ہے وہ مکی ہے. دوسری روایت مدنی کی ہے، مالک کی، امام مالک بن انس امام دار الہجرہ. اس روایت میں حارث بن ہشام یا ابو جہل کا بھائی ہے اور فتح مکہ میں مسلمان ہوئے اور حسن اسلام ہو، بہت اچھا ان کا اسلام تھا اور بڑے صحابہ میں سے، فضلائے صحابہ میں سے بنے. انہوں نے پیغمبر السلام سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی، کیف یاتیک الوحی. یہ سوال اکثر ہی وحی کا ہے، کل وحی کا نہیں ہے. کتنی قسموں میں اکثر جو وحی آتی ہے، آپ نے فرمایا دو طرح آتی ہے، یاد رکھو اکثر ہی وحی دو طرح آتی تھی آپ کو، کیونکہ دوسری جو وحی ہے وہ آپ پر کبھی کبھار آئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام میں مرائے حجاب ہمیشہ ان کے اوپر اکثر وہ آتی تھی، پردے کے بیچ بات کرتے. آپ پر صرف معراج کی رات یہ واقعہ ہوا. دل میں ڈالنے والی روایت کے دل میں الہام ہوتا تھا، القاء ہوتا تھا، نفخ فی الروح داؤد السلام پر بہت آتی تھی. میرے دل میں بات آئی یہ وحی آئی یہ کرو. لیکن آپ پر صرف چند روایتوں میں آپ نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ میں یہ کام کروں یا یہ بات کروں. اس لیے جو سوال ہے حارث بن ہشام کا، یہ اکثر ہی وحی کے بارے میں کہ آپ پر جو اکثر وحی آتی ہے وہ کن صورتوں میں آتی ہے. آپ نے فرمایا دو صورتوں میں آتی ہے. یہ بات ایسے میں رکھیں، یہ کل وحی کا نہیں ہے. جیسے صورتیں میں نے 7 صورتیں بتائی تھی کہ ان کے بارے میں سوال نہیں ہے، اکثری وحی کے بارے میں سوال ہے. میں دو طرح میرے پاس وحی آتی ہے، ایک سلسلۃ الجرس کی شکل میں گھنٹی کی آواز اور دوسری انسانی شکل میں فرشتہ آ کر مجھے وحی کرتا ہے. دو ہے، پہلے میں بھی فرشتہ ہوتا ہے، دوسرے میں بھی فرشتہ ہے. لیکن پہلے میں فرشتہ نظر نہیں آتا، دوسرے میں نظر آتا ہے. اس میں گھنٹی کی آواز آتی ہے. ابھی اس پر تفصیلی بحث آ رہی ہے. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جو روایت ہے یہ متصل روایت ہے یا مرسل روایت ہے. مرسل کہتے ہیں کہ راوی جس سے سنا ہے اس کو گرا دے. یا اما عائشہ کہہ رہی کہ حارث بن ہشام نے پوچھا. اب اما عائشہ اس موقع پر وہاں موجود نہیں تھی جب یہ سوال ہوا ہے، تو اب یہ یا تو حارث بن ہشام سے سنی تو پھر یہ مرسل روایت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، مراسی نے صحابہ بالاتفاق حجت ہے. صحابی اگر کسی صحابی کو گرا کر کہا کہ رسول اللہ نے یہ بات فرمائی، وہ یقینی ہوتی ہے، وہ یقینی ہوتی ہے. مراسیل صحابہ بالاتفاق. آپ بعض والوں کی مراسیل میں اختلاف ہے، تابعیہ سے کرے، تابعی کرے، کہ وہ اوپر سے صحابی گرا کر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، وہ معتبر ہے یا نہیں. امام مالک اکثر ایسا کرتے ہیں، قال وسلم، جن کو بلاغات مالک کرتے ہیں، سیدھا وسلم کا نام لے دیتے. حالانکہ امام مالک تو تابعی ہے، تو تابعی بھی بیچ میں نہیں ہوتا، صحابی بھی نہیں ہوتا. لیکن صحابہ کرام کی جو مراسیل ہے یہ بالاتفاق حجت ہے. ایک بات. دوسری بات ہے یہاں تو یہ مرسل روایت ہے، اما نے حارث بن ہشام سے سنا، لیکن حارث بن ہشام کا نام نہیں لیا کہ سمیت حارث بن ہشام، یہاں کہیں روایت میں نہیں. بلکہ قصہ بیان کے حارث بن ہشام نے سوال کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اما عائشہ کو بتایا کہ مجھے حارث نے سوال کیا تھا، میں نے یہ جواب دیا. تو پھر یہ متصل روایت ہے. تو
تو لہٰذا یہ مرسل روایت ہو یا متصل دونوں صورتوں میں حجت ہے، کیونکہ مرسل صحابہ ہے، صحابہ کے مراسیل بالاتفاق قبول۔ دوسری بات اس میں کہا ام المومنین، عائشہ صدیقہ کے بارے میں ازواج امہاتہم کی آیت سے نکلی ہے، یہ جو ام المومنین کہتے ہیں ازواج امہاتہم، یہاں سے یہ نکلی۔ اب ازواج امہاتہم، اب یہ مردوں کی ماں تو عورتوں کی ماں ہے یا نہیں؟ تو جمہور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایمان والے مردوں کی ماں ہے، ایمان والی عورتوں کی ماں بھی ہے، ام المومنین بھی ہے، ام المومنات بھی ہے۔ جمہور کا یہ مطلب ہے، اور لیکن ام المومنین تغلیباً کہہ دیتے ہیں، تغلیباً، کیونکہ مرد کہے تو عورت بھی شمار ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، عورتیں بھی شامل ہیں اس میں، روزے رکھو تو عورتیں بھی شامل ہیں، تو تقریباً عورتیں بھی مردوں میں آ جاتی ہیں، تو ام المومنین میں ام المومنات بھی مراد ہے۔ ایک روایت ایسی آتی ہے جس میں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مومنین کی ماں ہے امہات المومنین، اور عورتوں کی ماں نہیں، اس لیے کہ ایک عورت نے آ کر کہا یا اماں، عائشہ سے کہا یا اماں، میں نے کہا لفظ تو رکھے بھی ہو، میں تیری ماں نہیں ہوں، ولیکن ام رجالکم، میں تمہاری مردوں کی ماں۔ ایک روایت ہے، لیکن جمہور کا مطلب یہ ہے، اور یہ جو ماں ہے یہ حرمت میں بھی ہے، مردوں کی ماں ہے، اور عزت اور احترام میں بھی، لیکن پردہ فاقد نہیں ہے، یاد رکھو جی۔ شادی نہیں کر سکتے کسی پیغمبر کی بیوی سے، کوئی خود شادی نہیں کر سکتا، بلا انتن کی ہو آدھا ابدا، کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے نبی کی بیوی سے، تو حرمت سے محبت ہے۔ ہاں ان کی اولادوں سے کر سکتے، آگے اولادوں سے کر سکتے، ان کی اولادوں سے کر سکتے، لیکن ان سے نہیں۔ نبی کی بیوی سے نبی کے بعد کوئی شادی نہیں کر سکتا، جیسے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں زندہ ہے، جب اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے تو زندہ والے احکام ہے، وہ زندہ ہو تو اس کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا جب تک طلاق نہ دے، جب شکر سے نہ دے۔ اس وجہ سے، اور لیکن پردہ ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، قرآن کہتا ہے ان سے پردے حجاب کے پیچھے سے سوال کرو، یہ لینا تو ہے حجاب کے پیچھے سے، تو پردہ ساکت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حرمت میں اور عزت اور احترام میں۔ بہرحال حاتم بن ہشام کا میں نے تعارف کرا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ کیف یاتی کل وحی کیسے آتی ہے، یعنی اکثر ہی وہی، قال رسول اللہ یا احیانا اوقاتا، کبھی کبھی، اوقاتا احیانا اوقاتا، کبھی بعض اوقات، یاتینی میرے پاس آتی مثل سلسلۃ جرس، گھنٹی کی آواز کی طرح، گھنٹی نہیں، گھنٹی کی آواز کی مثل کہا ہے، تشبیہ دی ہے، گھنٹی نہیں کہا کہ گھنٹی بجتی ہے فون کی گھنٹی کی طرح، گھر کی گھنٹی کی طرح، مطلب سے نہیں، مثل سلسلۃ جرس، یہ سلسلۃ جرس یہاں کس چیز میں تشبیہ ہے، یاد رکھو تشبیہ کس چیز میں دی گئی، حالانکہ جرس جو ہے وہ مضموم ہے، آپ نے فرمایا جس قافلے میں جرس ہو اس میں فرشتے نہیں ہوتے، تو جو گھنٹی جو گھنٹی گلے میں ڈالتے ہوٹوں سے روڑ کے، آپ نے ناپسند فرمایا، موسیقی کی آواز سے ملتی جلتی چیز ہے، آپ نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا اس میں فرشتے نہیں آتے، لا تصر ملائکۃ رفقۃ فی الجرس والمزامیر، جس میں بانسریاں اور جس میں گھنٹیاں، اس میں فرشتے ساتھ کیا، تو یہ تشبیہ پھر کس بات میں، اور تشبیہ میں کل الوجوہ نہیں ہوتی، یاد رکھو تشبیہ کسی ایک چیز میں ہوتی، آپ کو یہ فلاں برف کی طرح ہے، سفیدی میں تشبیہ ہے، اس بات میں نہیں کوئی ٹھنڈا بھی ہے، فلاں شیر کی طرح ہے، اس بات میں نہیں کہ اس کی دم ہے، اس بات میں نہیں کہ اس کے منہ سے بو آتی ہے، وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کا گوشت پتا رہتا ہے دانتوں میں، تو اللہ کا عجیب نظام ہے، مگر مچھ اور شیر ان کا گوشت بہت پھنستا ہے، تو اللہ تعالیٰ چڑیاں مقرر کی، وہ چڑیاں ان میں سے نکالتی ہے، خلال کرتی ہے، اس کی خوراک وہاں رکھی ہے، جو خطرناک جگہ ایک دو بات کر لے تو بات گئی، لیکن اندر گھس کر وہ ریچولز کے ذریعے
شیر کے منہ میں سے بھی اور مگرمچھ کے منہ میں سے دانتوں میں سے وہ نکالتے ہو، کیڑے میڑے پڑ جاتے ہو، کھاتے ہو، اللہ نے کی خوراک مارتی، سبحان اللہ، عجیب قدرت۔ اگر وہ دوڑا دیں تو پھر آتے نہیں ہے، تو پھر دانت میں درد ہو جاتا ہے، اگلا گوشت کھانا مشکل۔ اللہ کا عجیب نظام ہوتے ہیں، کو کچھ نہیں کرتے۔ یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، یاد رکھو، لہٰذا یہ جو ایک اعتراض ہے کہ تشبیہ المحمود بالمذموم کیوں کی، وہی تو بہت محمود چیز ہے، اور تشبیہ مذموم کے ساتھ ہی رسول اللہ نے، یاد رکھو تشبیہ من کل الوجوہ کسی ایک وصف میں ہوا کرتی ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ سانپ جو ہے، سانپ کی طرح اسلام سمٹ جائے گا مکہ مدینہ میں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ سانپ کی طرح اسلام روزی ہے، اسلام تو عمل کا مطلب ہے۔ یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تیزی سے اپنی بل کی طرف سانپ جاتا ہے کوئی جانور نہیں جاتا، اس کو بمی کہتے ہیں، بمی، اس کی بل کو بمی کہتے ہیں۔ جس طرح شیر کی جگہ کو کچھار کہتے ہیں، ہر جگہ کا الگ الگ نام ہے جانوروں کا، چوہا وغیرہ ہو تو اس کو ہم بل کہتے ہیں، کھڈ کہتے ہیں، جس کو بمی کہتے ہیں۔ تو جتنی تیزی سے فوراً جائے گا اور اسے تیر کی طرح اندر چلا جائے گا، اسی طرح تیزی سے اسلام حرمین شریفین میں سمٹ جائے گا اور پوری دنیا میں کفر ہوگا۔ یہ بالکل قرب قیامت کی بات ہے، بالکل قیامت کے قریب۔ حدیث شریف میں آتا ہے پھر وہاں بھی اسلام ختم ہو جائے گا اور ایک کالا حبشی آئے گا اور خانہ کعبہ کی ایک اینٹ سے اینٹ اکھاڑ دے گا، اور مدینہ شریف کا یہ حال ہوگا کہ دو چرواہے آئیں گے یہ سن کر کہ مدینہ میں بہت رونق اور بہت مال پانی ہے، نجات کا نمشا۔ تو جب آئیں گے تو مدینہ کی گلیوں میں جانور جنگلی پھر رہے ہوں گے تو بے ہوش ہو کر گر جائیں، اور کیوں نیند آ رہی تھی؟ جاؤ میاں کھاؤ اس کو، رات کو جاگتے تم لوگ پہرا دیتا ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے میاں، آپ سوتے نہیں ہو دورے والے، تو موبائل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہو، نیند نہیں آنی چاہیے، تم دورے میں بخاری میں نیند آئے تو بس پانچ دیتے ہو، عجیب لوگ ہو۔ چائے پی کے آیا کرو، اگر چائے نہیں پیتے ہو تو خالی لسی پیتے رہتے ہو، سست مرغے کی طرح گردن چبا کے پڑے رہتے ہیں، ایسے بھی گمانا نہیں۔ جو چیز جگانے میں معاملہ پیو اس میں کیا ہے؟ دور حدیث میں 6 چائے پیتا تھا، رات 1 بجے تک نیند نہ ہے، 1 بجے۔ جن دنوں میں چائے کے پیسے جو ہوتے تھے بہت تکلیف ہوتی تھی، وہ 6 چائے پیتے، اس لیے کہ جاگے، ورنہ تو بہت بڑا خیر کا حصہ رہ جائے گا۔ تو بہرحال تو یہ تشبیہ کس چیز میں دی گئی ہے؟ یاد رکھو، یہ دی گئی ہے صوت متدارکہ، صوت مسلسلہ، یعنی ایسی آواز جس کا اول آخر پتہ نہ چلے، جیسے گھنٹی بجتی ہے ٹر کر کے تو پتہ نہیں شروع کب ہو رہی ہے اور ختم کب ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں صوت متدارکہ، صوت مسلسلہ۔ تو مراد ایک ایسی ایک مسلسل آواز آیا کرتی تھی، اس طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح گھنٹی مسلسل آواز ہے، اس طرح وحی کی ایک مسلسل آواز آیا کرتی تھی۔ اس کو تشبیہ دی ہے آپ نے اس وحی کی، اس کو جو ہے سطرت جرس سے، لیکن سطرت جرس نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی طرح ہوتی تھی کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اول آخر کیا ہے، کیونکہ جب گھنٹی بجائی جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ شروع کب ہے ختم کب ہے، شروع کب ہے ختم کب ہے، ٹر کر کے مسلسل ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صوت متدارکہ، صوت مسلسلہ، مسلسل آواز۔ تو یہ جو تشبیہ دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سطرت جرس سے، یہ صوت متدارکہ اور صوت مسلسلہ میں دی کہ وہ اس طرح مسلسل آواز آتی رہتی تھی مجھے، وہ اشد علیہ، اور مجھ پر اس کا بہت بھاری ہوتی تھی، بہت بھاری ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اسمع سلاسلہ، میں مسلسل آواز گڑگڑاہٹ اور اس کی سنتا ہوں، کل مرۃ ظننت ان یقبض، ہر دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، اتنا بدن ہوتا تھا کہ میں فوت ہو جاؤں گا ہر دفعہ۔ 30 وسلم میں تکلیف برداشت کی صحیح کہ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہ آواز کس کی ہوتی تھی؟ حضرت شیخ زکریا اور سید انور شاہ صاحب فرماتے اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی تھی، جو فرشتے لے کر آتے تھے اور آپ کے تک پہنچاتے تھے، اللہ کی آواز ہوتی تھی۔ لہٰذا معلوم کہ اللہ کی جو آواز ہے وہ صوت بھی ہے اس میں،
یہ آواز ہے، باقاعدہ صوت ہے. اس لیے وہ سید اکبر شاہ صاحب وہ روایت پیش کرتے ہیں جو میدان محشر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہاں ہیں میرے ماننے والے، اور ہر قریب اور دور تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں. یہ وہ روایت ہے، اب پڑھو گے 20 سے پہلے. لیکن آواز اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں اور وہ مشکل نہیں ہے. آج تو میں آتا ہے ٹیپ ریکارڈر میں کسی کا آواز آپ کو سنا دیجیے. آج موبائل فون میں لو جی آپ کے نام پیغام ہے سن لیجیے. تو وہاں کا نظام تو اس سے کہیں آگے، یاد رکھو وہ نظام پہلے سے بہت ایڈوانس نظام ہے. یہ جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے یہ کاش ہے، یہ ہولی 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 ہو رہی ہے نا، آج یہ نگاہ یہ کر لی، وہاں بہت پہلے سے نظام ہے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی آواز لا کر وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز میں جو جلال ہوتا ہے وہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے جب اللہ کی وحی سنتے کا سلسلۃ علی صفوان، تو ایسی گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے جس طرح کے زنجیر کسیٹی جائے پہاڑ پر اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. فلما فزعت قلوبهم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ ختم ہوتی، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. تو لہذا فرشتوں کے لیے جب ہوتی ہے تو سارا صفوان سے تشبیہ دی ہے، ایسے جیسے زنجیر کسیٹی جائے، ایسے آواز پیدا ہوتی ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے سارے. لیکن جب ہوش ہوتا ہے ہر ایک کو یاد ہوتا ہے مجھے کیا حکم ملا ہے، مجھے کیا حکم ملا ہے. پھر ایک جو ہے نیچے ایک بادل میں آ کر آپس میں مشورے کرتے ہیں تجھے کیا حکم ملا، مجھے کیا حکم ملا. اور تیسرا دبئی النحل ہے. حضرت عمر فرماتے کہ ہم نے وحی کی آواز سنی جس طرح مکھی کی بھنبھناہٹ ہے، بھی 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 بھی، شہد کی مکھی جیسے کرتی ہے ایسے آواز مسلسل آ رہی تھی. تو یہ یاد رکھو یہ سننے والے سامع کے اعتبار سے ہے. اگر نبی ہوتا ہے تو کسرت جرس، اگر فرشتہ ہوتا ہے کسرت علی صفوان، اور اگر امتی ہوتا ہے کدبی نحل تو بنبناہٹ کی ہوتی ہے آواز اس کی، شہد کی مکھی کی. آپ کو سمجھ بات ہے؟ یہ سلسلہ جرس جو ہے، اچھا بعض نے کہا ہے کہ یہ آواز فرشتوں کی ہوتی ہے، بعض نے کہا ان کے پروں کی آواز ہے، بعض نے کہا ان کے آنے کی آواز ہے. 70,000 فرشتے آتے تھے. لیکن بہرحال میں جو حضرت نے بات لکھی ہے صدر احمد شاہ صاحب ہے، وہ بات وزنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی آواز ہوتی تھی. شیخ زکریا رحمہ اللہ کا نظریہ بھی یہ ہے، سید احمد شاہ صاحب کا بھی نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز جو فرشتہ اس طرح وہ اشد علیہ وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے. مگر میں نے بتایا کہ اس کا دوسرا جو سلسلہ فرشتوں کا ہے کہ فرشتے سنتے بے ہوش ہو کے گر پڑتے. وہ اشد علیہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی. فیفصم، یہ 3 طرح پڑھا گیا ہے، یفصم، یفصم، یفصم. آپ ذرا بجل یفصم اور یا مجہول پڑھو یفصم. جب آپ افعال سے افصم یفصم یفصم، اس کا مطلب ہے وہی منقطع ہونا. فیفصم عنی، مجھ سے وہ وہی منقطع ہوتی ہے. قد وعیت عنہ ما قال، میں یاد کر چکا ہوتا ہوں جو فرشتے نے کہا. یعنی مجھے خود بخود بات یاد ہو جاتی ہے، حالانکہ آواز جب سے آ رہی ہوتی ہے جرس کی طرح، لیکن جب پیغمبر جو ہے وحی ختم ہوتی ہے تو قرآن پڑھ کر سنا دیتے ہیں. اس وقت بات فرما اللہ نے یہ فرمایا یہ فرمایا فرمایا، حالانکہ وہ جو آ رہا ہے اس وقت جرس کی طرح آ رہا ہے. لیکن قد وحی تو میں یاد کر جب خود بخود اللہ یاد کرا دیتے ہیں. جیسے کہ فرشتوں کو میں نے بتایا اور لما فزعت قلوبہم، جب دلوں سے گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو ہر ایک کو بات یاد ہوتی ہے کہ بھائی تجھے کیا حکم ملا، مجھے کیا حکم، مجھے کیا حکم ملا. قد وحی تو ماضی ہے، یاد کر چکا ہوتا ہوں. ماقال جو وہ کہتا ہے فرشتہ میں یاد کر چکا ہوگا. وہ احیانا، اور کبھی کبھی یا تمثل الملک رجلا، کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. فیکلمنی، تو مجھ سے بات کرتا ہے جس طرح انسان سے بات کرتا ہے. فاعی ما یقول، میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے. دیکھو یہاں اعی مضارع ہے، یعنی پہلے وہ بات فرماتا ہے فرشتہ پھر میں یاد کرتا ہوں. اور وہاں کیا ہے وعیدو، ساتھ کے ساتھ ہی دونوں میں فرق دیکھو، دونوں میں فرق دیکھو.
اچھا ابن منیر بہت بڑا، میں نے پہلے بتایا کہ ابن منیر بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے بڑے نقطے بڑے عجیب ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر سلام پر وحی آتی تھی سب سے جلد کی شکل میں بھاری ہوتی تھی اور کبھی فرشتہ آتا تھا. کہتا اصل میں جب وحید کی وحی آتی تھی وحید تو سب سے جلد کی شکل میں آتی تھی اور رسول اللہ پر بہت بوجھ پڑ جاتا تھا. اس کی وجہ سے اس سے آپ کی صفت نذیر کو ترقی دی جاتی تھی. صفت نذیر، کیونکہ آپ نذیر ہیں تو آپ نذارت میں کمال تک پہنچ جائیں کہ پھر ڈرانے میں کسی کی پرواہ نہ کریں. جب آپ کی زندگی بھی دیکھتے ہیں باوجود اتنے نرم ہو اور اتنے رحمت العالمین، لیکن جہاں پر حق اور باطل کی بات آ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی رعایت نہیں، بلکہ فرمایا آذر اللہ کہ آذر اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا جب فاطمہ نامی اس کا ہاتھ کاٹا، کہا میری بیٹی بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. ہے نہیں روایت. تو صفت نذیر کی طرف یہ یعنی وعید کی وحی کس شکل میں آتی تھی؟ سر جرس میں، اور بشارت کی وحی فرشتہ آ کے دیتا تھا. اس میں بہت آسانی ہوتی، اس میں آپ کی صفت بشیر کو ترقی دیتے تھے. جی بڑی خوبصورت بات لکھی، کسی نے بات نہیں لکھی، ابن منیر نے بات لکھی. تو چھوٹا سا رسالہ ہے میرے پاس، وہ بھی ہے چھوٹا سا عربی میں، بالکل چھوٹا سا، اس کا رنگ بھی سبز رنگ کا ہے. بہت عرصہ ہوا تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن باتیں اس کی یاد ہے، نوٹ کر لی تھی بات. ابن منیر کا دوسرے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو سند جرس میں وحید کی وحی آتی تھی جو جس میں آپ کو صفت نذیر میں کمال پیدا کیا جاتا تھا، اور دوسری وحی جو ہے وہ وعدوں کی آتی تھی، وعدوں کی وحی آتی تھی جنت وغیرہ کی اور ایمان والوں کے لیے خیر اور مغفرت کی، اس میں آپ کی صفت بشیر کو ترقی دی جاتی تھی. اور دوسری ایک بات عجیب لکھی ہے، وہ یہ بات لکھی گئی ہے، انہوں نے لکھی دوسرے محدثین نے، کہ اصل میں افادہ اور استفادہ کے لیے دونوں کا ایک ہونا، ایک جنس ہونا ضروری ہے. افادہ اور استفادہ کے لیے اگر یہاں کوئی جن پڑھا رہا ہوتا تو تم تو بھاگ جاتے، تمہیں کچھ تو سمجھ میں آتا ہے. انسان سے بڑھتا ہے. اب یہ جو فرشتہ اپنی ملک اصلی شکل میں آتا تھا یہ سب سے جلد والا، تو پیغمبر سلام کو اس سے استفادے کے لیے ملکوتی صفات میں جانا پڑتا تھا، بشری صفات سے نکل کر، کیونکہ نبی اپنے باطن کے اعتبار سے ملکوتی صفات رکھتا ہے، معصوم ہوتا ہے فرشتوں کی طرح. اس کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں باطن اس کا نور سے پر ہوتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے وہ بشر ہوتا ہے، بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے. اب جب فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا تو لازم بات ہے نبی کو استفادے کے لیے اس کی جنس ہونا چاہیے نا، تو ملکوتی صفات کو غالب کرنا پڑتا تھا آپ کو. تو آپ یاد رکھیں کہ انسان اپنی عادت کے خلاف جب کوئی کام کرتا ہے تو مشقت ہوتی ہے. آپ جب سیدھے بیٹھے، اگر آپ سے کہا جائے بھی آپ سر نیچے کر لو ٹانگے اوپر کر لو تو کتنی مشقت ہوگی آپ کو، اوضاع بدلے گی. تو آپ اس سجدے پر بیٹھے، آپ کو کہا جائے بھی آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو مشقت ہوگی. تو جب وہ بشری صفات سے ملکوتی صفات میں جو ہے پیغمبر جاتا ہے، اس وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے اور پسینہ آتا ہے، جیسے آگے حدیث شریف میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہو تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہو، لیکن وہ فرشتہ جانتا ہے کیونکہ وہ فرشتوں سے نکل کر انسان بن کر آتے ہیں، لیکن رہتے اسی طرح ہیں، فرشتوں والی صفات رہتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ کرا ہوں اور جیسا منہم خیفہ، انہوں نے کہا کہ لا تصل ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ نہیں کھانے کو نہیں جا رہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کھا رہے تم؟ اور انسان سے نہ کرا ہوں اور جیسا منہم خیفہ، قالوا لا تخف، آپ مت ڈریں، ہم جو ہے ایک آپ کو بشارت دینے آئے اور ایک قوم لوط کے لیے ہم آئے، آپ مت ڈریں. لیکن وہ نہیں کھایا، انہوں نے کھایا نہیں. بہت کہتے ہیں کہ پیغمبر تو جو ہے وہ نور ہی ہوتا ہے، تو بھائی وہ تو پیغمبر صاحب کھاتے بھی تھے، بھوک پیاس محسوس کرتے تھے، درد و غم محسوس کرتے تھے، انہیں بیماری بھی آتی تھی، آپ کا بخار چڑھ جاتا تھا، آپ کی بیوی بچے تھے، ساری چیزیں تھیں. تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں بشری صفات میں تمہاری طرح، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحی، میرا باطن اتنا اونچا ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست میرا رابطہ رہتا ہے.
یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کو وہ کرے. اس لیے فرمایا یوحا الیہ، میرا تمہارا فرض یہ ہے. تو باطن کے تو اس لیے یہ کیونکہ ملکوتی صفات میں پیغمبر کو جانا پڑتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے فرشتے کو تکلیف ہوتی جب انسان بنتا ہے. اب جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے حضرت دیکھیے کل بھی ایک شکل میں آتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ نے یہ چیز دی ہے کہ وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں انسانی شکل سے. جس طرح سانپ ہے، جس طرح سانپ ہے اس طرح وہ اپنی مختلف شکلیں اختیار کر لیتے، اس طرح فرشتے بھی. فرشتے تو ان سے بھی لطیف ہیں، ان سے بھی لطیف ہیں، کیونکہ ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ یہ لطیف ہے. وہ فرشتے ان سے بھی لطیف ہیں، لہٰذا وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہے، ہم انسان لوگ جو ہم ثقیل ہیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. پہلے جتنا ثقیل ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے، جتنا لطیف ہوتا ہے اتنا طاقتور ہوتا ہے. یہ یاد رکھو، قانون ہے. جتنا ثقیل ہوگا اتنا کمزور ہوگا، یاد رکھو. لہذا جو لطیف ہوتا جائے گا، زیادہ عناصر اربعہ میں ہوا سب زیادہ لطیف ہے، سب زیادہ طاقتور ہوا ہے. ساری دنیا کا نظام ہوا سے چل رہا ہے، انجن چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، ہوا ہی چلا رہے ہیں. ایک ٹائر میں کتنی ہوا بھر کے کیسے ٹرک جا رہا ہے. طاقت دیکھو ہوا کی، اس ٹائر میں تھوڑی سی ہوا ہے اور اتنا بڑا وزن لے کے جا رہا ہے. اگر وہ ہوا نکل جائے 4 قدم نہیں چل سکتے. لہٰذا جو جتنا لطیف ہے اتنا زیادہ ہم سے جنات ہم سے زیادہ لطیف ہے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے. ان میں بڑی طاقت ہوتی. فرشتے ان سے بھی لطیف ہے تو ان کی طاقت ان سے بھی زیادہ ہے، جنات سے بھی، جو سے بھی. اور اللہ کی ذات سب سے لطیف ہے، وہ لطیف الخبیر، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. ہم ثقیل ہیں، ایھا الثقلان. کیونکہ جنات کے اندر بھی کھانے پینے اور دوسری چیز کی ضرورت ہے، اس لیے ثقلان میں وہ بھی شامل ہے. فرشتے شامل، ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، ہم بوجھ ہیں، ہم ثقیل ہیں. لیکن ہمیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تاکہ زمین آباد ہو، اللہ کی نعمتیں آئیں، شکر ادا کریں. اگر ہم بھی لطیف ہوتے تو کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے. اس لیے جنت میں جب چلے جائیں گے تو جنت میں اتنی لطافت ہے کہ کھانے پینا اتنا لطیف ہے کہ وہ ہضم ہو جائے گا اور پیشاب وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ لطیف اتنا ہے کہ جسم کا حصہ بن جائے گا. لیکن آج تو کچھ حصہ بنتا ہے، کچھ نکلتا ہے، لیکن وہاں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ لطیف اتنا ہوں گے کھانے کہ بس آئس کریم جیسے منہ میں رکھی اور گھل جاتی ہے، ایسے ہوگا. لہذا یہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو ان کو اللہ نے دیا ہے کہ انسانی شکل ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ جنات لطیف ہے تو وہ مختلف شکلیں اختیار کر انسان شکل میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ میری 2 کاپیاں انہوں نے گم کی ہیں، پڑھتے پڑھتے 2 کاپیاں میری لے کر کے آئے ہیں، جو میں بہت اس پر بڑی محنت کر کے اس میں نے لکھے تھے. تو شکر آپ کا میرا کچھ اچھا ہے تو مجھے بات یاد بھی رہ جاتی، دوبارہ نکالنی پڑی. تو ایسے کے ساتھ کاپی رکھی تھی میرے سرانے، میں سو رہا تھا، پھر میرے طرف منہ کر کوئی نہ کوئی کھر کی آواز آ گئی. میں نے ایسے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک بچہ اس شکل کا، جیسے ان کا بیٹا ابو بکر ہے نا، خلیل صاحب کا، ایسی شکل کا، وہ میری اس کاپی کو چھیڑ رہا ہے. تو امید کی حالت تھی. میں نے کہا کہ بچے آئے جاتے گھر میں. میں نے ایسے وہ سامنے میں نے کھڑی دیکھا تو رات کے 3 بج رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی دوسری مخلوق. تو میں نے زور سے اس کو ایسے تھپڑ مارا تو نیچے ہو گیا. میں 4 پیر کے نیچے گھس گیا. میں جلدی سے اتر کے دیکھا تو غائب ہو گیا. 2 کاپی میرے لی جا چکے. بڑی محنت کی ضرورت ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا اس طرح وہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، پھرتے پھرتے رہتے ہیں. خاص تعلق ہے، کہیں چلے جائیں. امریکہ ہم گئے تو ہم ایک ایسے مکان میں جہاں جنات تھے، مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو رات کو پہنچ گئے اور وہ تنگ کرتے ہمارے پہنچ بات ہے. میں اٹھ کر ساتھی بھی ساتھ تھا، وہ دوسرے کمرے میں تھا. دیکھا کہ وہ بھی جاگ رہا ہے. ادھر آ جاؤ. مجھے بہت تنگ کر، کبھی کھڑکی پہ اڑ جاتے ہیں، کبھی بستر کہیں. پھر کبھی میرے بستر تو نہیں کھاتا، لیکن ٹانگیں دباتے. تو پھر ہم نے
صبح کو وہ جو میزبان تھا نے کہا یار آپ نے ہمیں کہا رات سے گزرا کہ آپ بزرگ لوگ ہیں ہمارے پریشان ہیں قبضہ کیا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ نہ دیتے مگر ہمیں بتا تو دیتے یار. اور پھر ایک ہفتہ رہے اور دوڑا دیا ماشاء اللہ کا مکان. کہا بھیا چلے جاؤ یار جنگل افریقہ چھوٹا تھوڑی کسی جنگل میں چلے جاؤ. خالی کرا دی ہوتی تو اکثر آ جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو لطیف تو جو لطیف چیز ہے وہ کوئی شکل اختیار کر سکتی ہے. ہوا کی طرح ہے نا, ہوا کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی. لہٰذا فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آتے ہیں یا قلبی کی شکل میں. تو میں نے بتایا تھا جب یہ کب آتا تھا, جب بشارت کی وحی لے کے آتا تھا. بشارت کی وحی, مغفرت کی وحی, ایمان والوں کے لیے بشارت اس میں. اور سرد الجرد جب نظارت کی وحی لے کر آتا تھا, وعید کی وحی, عذاب کی وحی آتی تھی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اس میں وہ سرد الجرد وسلم پر بہت بہت پرواشت والی یا بھائی ما یقول, وہ مجھ سے بات کرتا ہے بھائی ما یقول, تو میں یاد کر لیتا جو وہ کہتا ہے. دیکھو اس میں وہی تو ہے کہ پہلے سے یاد خود بخود یاد ہوتی ہے, یہاں بات یاد کر. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد رأیتہ, میں نے رسول کو دیکھا ینزل الوحی فی اليوم شدید البرد, کہ آپ پر سخت سردی کے موسم میں وحی اترتی تھی. فیفصم عنہ, پھر آپ سے وحی جدا ہوتی. والنجبین تفصد عرقا, تو آپ کی پیشانی سے ایسے پسینہ بہ رہا ہوتا جیسے تفصد عرقا, جس طریقے پر رگ کاٹ دی گئی. رگ جیسے رگ کاٹ دیا اور خون بہتا ہے, اس طریقے پر پسینہ شدید سردی میں بہ رہا ہوتا تھا. یہ اس کی بوجھ کی وجہ سے. اور بعد نے کہا ہے کہ اللہ فرماتے نور کی نور سے جب رگڑ لگتی ہے تو اس وقت حدت پیدا ہوتی ہے. وہی بھی نور, فرشتہ بھی نور, رسولہ بھی نور. بس یہ کیونکہ صفات باطنی کے بعد سے ملک فرشتوں کی طرح ہوتا ہے پیغمبر, اور نور ہوتا ہے. صفات باطنی کی بات سے, اور صفات ظاہری میں بشر ہوتا ہے. لہذا ان کی حدت جب انوارات جمع ہوتے ہیں, کئی بلب ہو جائے تو گرمی ہو جاتی ہے. یہ تو پسینہ آتا تھا آپ کو, کتنا پسینہ آتا تھا. اسی لیے بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ بدل الوحی بھی اس حدیث کو لائق لے گیا ہے. یہ ابتدا میں ایسا ہوتا تھا, لیکن بعد میں پھر آپ قوت برداشت کرنا شروع کر دیا. پھر لمبی لمبی صورتیں اترتی تھیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا تھا, اونٹ کے اوپر سفر فرمایا کرتے تھے. یہ ابتدا کی حالت ہے. جتنا پسینہ آ جاتا تھا آپ کو جب وحی آتی, اس کا اتنا بوجھ محسوس ہوتا. میں نے بتایا اسمع سلاسلا, میں آواز جو ہے گھنٹیوں کی آوازیں سنتا ہوں. کلما مرہ, ہر دفعہ ظننت انی اقبض, کہ میری جان نکل جائے گی, اتنا بوجھ مجھ پر پڑتا ہے. لیکن بعد میں آپ عادی ہو گئے اس کے. اس لیے امام بخاری یہاں لائے ہیں تو اس کا تربت الباب سے جو تعلق ہے بالکل واضح ہے کہ آپ پر شروع سے جو وحی آنے لگی, شروع سے وہ دو قسموں میں آنے لگی. یا انسانی فرشتے کی شکل میں آتا ہے اور انسانی شکل میں فرشتہ آتا تھا, یا سرد جرد کسی اکثری وحی ہے. ورنہ دوسری وحی بھی آئی ہے کہ آپ کو نیند کی حالت میں, لیکن نیند کی حالت میں وہی صرف غار ہرا کے زمانے میں آئی, اس کے بعد نہیں آئی. غار ہرا کے 6 مہینے تک آپ کو جو نا وہ خواب کے آتے رہے. اور جو برائے حجاب جو نا وہ معراج کی راہ سے ہوا, وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی بس. اور دل میں ڈالنے کی چند ذکر رہتے ہیں, جس میں میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے ان نفس لن تموت حتی تستغفر لربک, ایسے روایت میں صاف آتا ہے. تو یہ اکثر ہی وحی ہے. تو شروع سے ہی آپ پر یہ دو قسم کی وحی آتی تھی, اس لیے بدل وحی کے ساتھ اس کا تعلق بالکل واضح ہے. اور شروع کے اندر یہ حالت ہوتی کہ آپ کو بہت پسینہ آتا تھا اور آپ بوجھ محسوس کرتے تھے, لیکن دھیرے دھیرے جب آپ کو عادت ہو گئی تو پھر آپ کو ایسی کیفیت نہیں ہوا کرتی. لیکن آپ عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسی آواز آتی تھی کہ طویل نحل, جس طریقے پر جو ہے وہ شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہے وہ ان کے اعتبار سے, لیکن آپ اس کے لیے سلسل جرد جو ہے گھنٹی کی آواز وہ میں نے بتا دیا. تو یہ فرمایا کہ فصد